اچھا ہارون شریف صاحب، آپ سے یہ سیگمنٹ شروع کرتا ہوں میں. یہ ہم نے ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی بنا رکھی ہے، اس کے بھی اجلاس دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں. کیا ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے ہمیں؟ کوئی خلیجی ممالک سے کچھ انویسٹمنٹ آ جائے گی؟ رپورٹس تو یہ ہیں کہ 25 ارب کی اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے. تو یہ کیا مطلب ٹھیک ہے، ریئلسٹک ہے اسیسمنٹ ہماری؟ بس اب جہاں تک تو ہائی لیول پہ انویسٹمنٹ کو پرائرٹائز کرنا ہے وہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ کو ہمیشہ ہم نے پرائرٹائز نہیں کیا، لونز ہم لیتے رہتے ہیں. تو یہ میں سپورٹ کرتا ہوں. اگر ایس آئی ایف سی یا جو بھی نام دے دے، جب میں حکومت میں تھا ہم نے بھی نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائی تھی اسی پرپس کے لیے. اس کے اندر دو چیزیں سمجھنے کی بہت ضروری ہے. اس وقت جس کو ہم اکنامکس میں لیکوڈیٹی کہتے ہیں یا پیسہ، وہ خطے میں موجود ہے. جو تیل پروڈکشن والے ممالک ہیں وہ سرپلس کیش پہ بیٹھے. ویسٹ پہ اب وہ پوزیشن اتنی نہیں لے سکتے جو پہلے انویسٹمنٹ کرتے تھے، تو وہ دائیں بائیں مارکیٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو پیسہ اویلیبل ہے جو آ سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو یہ پیسہ ڈیولپمنٹ کا ہے. یہ جو سوورن ویلتھ فنڈ کی انویسٹمنٹ ہے یہ ڈالر بیسڈ پرائیویٹ ایکوٹی ہے جہاں پر انہوں نے میکسیمم ریٹرن لینا ہے. مطلب آسان الفاظ میں پیسہ کمانے کے لیے آنا ہے، انہوں نے کوئی آپ کا ملک کو بہتر کرنے کے لیے نہیں آنا. اب ہماری نیگوسیشن پاور اور کمپٹنس کے اوپر ہے کہ ہم ایسٹس کی پرائسنگ کیا کرتے ہیں، لیگل اگریمنٹس کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر فائدہ ہو. تو گلف کے ممالک جو ہیں، اور یہ جو ایس آئی ایف سی ہے یہ G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کو دیکھ رہی ہے. یہ شروع میں نے کی تھی 5 سال پہلے، لیکن میرے ذہن میں آج آپ ڈیسائفر میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے پاس. تو یہ بتائیے کہ جو چائنا ڈیٹ ٹریپ کی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ چائنا کو بڑا کلوزلی ڈیل کرتے ہیں، یہ کس حد تک ایک لحاظ سے مناسب لوگوں کے خدشات ہیں؟ دیکھیں ڈیٹ ٹریپ دونوں طرف ہے. پاکستان کے اوپر جو ملٹی لیٹرل قرضہ ہی ہوتا ہے، قرضہ ہے جی. ہم اس وقت اکنامکس کی ٹرم میں ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے. ڈیٹ سٹریس یہ کنٹری ہوتا ہے کہ جس کا بجٹ 20% سے 30% تک سود دینے میں لگے. ہمارا تو 100% سود دینے میں لگ رہا ہے جی. تو ڈیٹ سٹریس کا تو اس پہ کوئی دو، چاہے چین ہو یا سعودی عرب ہو. لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے صحیح نیگوشیٹ بالکل نہیں کیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب اور چین کا ڈیٹ ملا کے جو پیرس کلب تھا ٹریڈیشنل، اس سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے. سو ہمارے اوپر اب انفلوئنسز یہاں سے آئیں گے کیونکہ ہم وہاں ڈیٹ میں پھنسے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ اپنے ڈیٹ کو وہ ری پے کرانے کے لیے یہ جو G2G ڈیلز ہیں ان کو وہ استعمال کر کے کچھ یہاں سے ہمیں تھوڑی چھوٹ دے کے نیا کیش شاید اتنا نہ آئے. یہ 25 ارب تو خیر ہم ڈریمز دکھانے چاہتے ہیں. دیکھیں انٹینشن میں بھی محمد بن سلمان صاحب کو لے کر آیا تھا. اناؤنسمنٹس ڈونٹ میٹر، کوالٹی ٹرانزیکشن میٹرز. ہاں بالکل. تو نغمانہ اچھا یہ جو ہے سوال تو خیر بنتا ہی آپ سے ہے، کیونکہ چین میں آپ شاید اس سفیر 2016 میں تھیں، آپ بیجنگ میں تھیں؟ میں 2019 میں. اچھا 2016 میں G20 کا سربراہی اجلاس چین میں ہوا اور بڑے شان و شوق سے کیا گیا. اب یک کیا ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ چین وڈرا کر رہا ہے. یہ جو ویسٹرن لیڈ انیشیٹیوز ہیں ایک گلوبل ہماری اس وقت دنیا میں، اس کو کیا وجہ؟ یوکرین کی وار کوئی ریزن بنتی ہے، یا تائیوان پہ امریکہ جس طرح پرووک کر رہا ہے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ ایک اور انیشیٹو بھی میں بات کر دوں، کیونکہ نیو دہلی میں امریکہ، سعودی عرب، یو اے ای اور ایک اور ملک ہے، چاروں کا ایک لحاظ سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سعودی عرب کا. تو ان 4 ممالک انڈیا، یو ایس، یو اے ای اور سعودی عرب، ان 4 ممالک جو ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات بھی، کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں گلف ٹو انڈیا. تو ہم بیچ میں کہاں؟ دیکھیے اس کو تھوڑا سا آپ کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا. یہ تائیوان پہ ٹینشنز چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ تو سمپٹمز ہیں نا. آئی تھنک دا لارجر پکچر از اے لٹل بٹ ڈفرنٹ، کیونکہ چین اب اپنی انٹرنل کنسولیڈیشن جو ایک حد تک انہوں نے کرنی تھی اور جو اسٹیبلٹی ان کی تھی وہ اب اوپر نیچے تو ہوتی رہتی ہیں، بٹ دے آر کوائٹ اسٹیبل ناؤ. اور وہ اب اپنی ریجوینیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. نو پالیٹکس، نو پرابلم، بارگین چل رہی ہے. ٹھیک، تو وہ تو چل رہا ہے ان کا سلسلہ. لیکن اب
since 2019 جب 70 سال کا چین ہو گیا تھا تو آپ دیکھیے, آپ خود اسپوکس پرسن رہے ہیں کہ چین کا ریٹورک بھی چینج ہو گیا ہے, چین کا لنگو بھی چینج ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ ولف واریر اور پتہ نہیں کیا کیا نام دنیا نے ان کو دیے ہیں. چین اب ایک فرق اینگل سے دیکھ رہا ہے. یہ جو ابھی آپ نے تینوں انیشیٹوز کا نام لیا کہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو, گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹوز, ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے چین کا اناؤنس کرنا کہ اب ہم اکنامکلی, پولیٹیکلی, اسٹریٹجکلی اس لیول پہ آ گئے ہیں دیٹ وی ڈیزرو اینڈ وی ہیو اے اسٹیک دنیا کی ڈیولپمنٹ میں بھی, اکانومی میں بھی, سیکیورٹی میں بھی, اور ہر چیز میں. تو اس جنرل اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایک پیرلل سسٹمز ایمرج ہو رہے ہیں لیڈ بائی چائنا, اور زیادہ پرابلم اب یہی ہے کیونکہ 70 سال سے ویسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سوشلزم وتھ چائنیز کیریکٹرسٹکس جو ہے یہ پولیٹیکل سسٹم امپلوڈ ہو جائے گا, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ گورننس سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے, یہ جو اکنامک ماڈلز, ہمیں بھی اس سے اب جان نہیں چھڑنا چاہیے, ان کے سسٹم کو فالو کر لیں. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سب وائنڈ دیکھیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو خیر مجھے بہت ہی عجیب سی ایک چیز لگتی ہے, اور بہت لوگوں نے اس پہ خیر لکھا بھی ہوا ہے, وائس بھی کیا ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ درست کرا دیں. میں تو کیس کو وائڈ کریں, ختم کریں جی. نہیں کہ دنیا میں شاید اور کوئی ملک نہیں ہے, میں نے بھی مطلب 7-8 ملکوں میں ابزرو کر لیا ہے, تھا کہ زمانے میں ختم ہو گیا. ہم صرف ہم ہیں جو یہ ایک ڈیموکریٹک ایبریشن ہے کہ جی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گا. دیٹ مینس کہ آپ انہیرنٹلی اپنے جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے, تو آپ ان کو الیکشن کرانے کے لیے ٹرسٹ نہیں کرتے. 90 دنوں 60-90 دنوں کو دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کھلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل یہ عجیب سا ایک سسٹم ہے, اور آئی تھنک اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج بھی آپ کے ٹیکر گورنمنٹ کا اگر میک اپ دیکھ لیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے اس میں.